أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے قبل 4 طبقوں کی میت کا ذکر ہوا تھا کہ جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت اور ساتھ حاصل ہوگا۔ پچھلی آیت میں چونکہ شہیدوں کا ذکر تھا تو اس لیے اب آگے جہاد کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی دشمن کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرو اور اپنے بچاؤ اور حفاظت کا ایسا طریقہ اختیار کرو کہ دشمن کی زد میں نہ ہو۔ فانفروا ثبات، پس کوچ کرو گروہ در گروہ، او انفروا جمیعا، یا کوچ کرو اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ، لمئی، البتہ وہ ہیں، لا یبطئن، کہ جو تاخیر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ منافقین کی بات ہے، کیونکہ کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، ان کے تمام اعمال بظاہر مسلمانوں جیسے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آتا تو ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، کیونکہ منافقین کے لیے 3 چیزیں بہت مشکل ہیں۔ ایک تو ایک شخصی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے بہت بھاری تھی، پھر قتال اور ہجرت، تو اس لیے جب بھی جہاد کا موقع آتا تو یہ ٹال مٹول سے کام لیتے کہ کسی طریقے سے وقت ٹل جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ فَإِنْ أَصْابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، یعنی اگر کوئی مسلمانوں میں سے شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے یا کوئی شکست ہو جائے، تو قولا، تو منافقین کہتے، قد انعم اللہ، تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ، مجھ پر، اذ لم اکم معہم، جب کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر، کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں بھی مارا جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچے تمہیں، فضل من اللہ، فضل اللہ کی طرف سے، کہ کوئی فتح حاصل ہو جائے، جب مال غنیمت کوئی مل جائے، تو پھر لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور کہتے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، کہ گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان، مودۃن، کوئی دوستی، یا لیتنی، کاش کہ میں ہوتا، کنت معہم، ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، کامیابی بڑی۔ یہ ہے منافقین کا کردار، کہ جب تو کوئی ناکامی ہوتی تو شکر کرتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جب کوئی کامیابی ہوتی تو کسی بھی دوستی مروت کو بالائے طاق رکھ کے کہتے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو آج یہ بھی کامیابی، یہ بھی مال غنیمت مجھے ملتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ، وہ لوگ، یشرون، وہ لوگ جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ یہاں یشرونا کا معنی بیچنا ہے، کہ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کی رضامندی حاصل کریں، مگر وہ دنیا کا فائدہ سوچتے ہوئے جہاد کے وقت ٹال مٹول سے کام لیتے۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پہ، فَيُقْتَلْ، پس وہ گر قتل کیا جائے گا یا یہ شہید ہو جائے، اور یغلب، یا غالب آ جائے یا غازی کے درجے پر آ جائے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، تو پس ان قریب ہم دیں گے اس کو، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 100 منزلہ مکان ہوں گے، اور جو شہداء ہیں وہ آخری منزل پر ہوں گے، اور جو لوگ اس درجے کو نہیں پہنچے وہ ان کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور آج ہمیں بھی یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا۔ جیسے مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ نہ تو اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کی نیت کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ وہ منافقت پر مرے گا، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ جس شخص نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر میری زندگی میں جہاد ہوا تو میں ضرور جہاد کروں گا، تو پھر اگر وہ شخص طبعی موت بھی مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے درجے پر پہنچائے گا۔ اب جہاد کے لیے یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تلوار بندوق کے ساتھ ہی جا کر لڑے، بلکہ جہاد کے کئی شعبے ہیں، جسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جاہد المشرکین بانفسکم والسنتکم واموالکم، کہ تم مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ
زبانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ۔ کلمہ حق کہنا بھی زبان کا جہاد ہے۔ ایون جو عورت گھر میں حق کی بات کرے، تبلیغ کرے، تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ مجاہدوں کو آپ مالی طور پر بھی مدد دے کر جہاد کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والو، لا تقاتلون، کہ نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، یعنی کہ کمزور مردوں کی حمایت میں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں۔ الذین یقولون، کہ جو کہتے ہیں، ربنا اخرجنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ کہ غیرت ایمانی اور غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اگر کسی جگہ بچے، بوڑھے یا عورتیں مسلمان محصور ہو جائیں تو ان کی مدد کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر یہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، اور وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں۔ جیسے ابو جہل بھی جنگ پر نکلتا تھا، اسی طرح کفار بھی جنگ پر نکلتے ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے حمایتوں سے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور شکل میں ہو، سب شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ان سے لڑو، اور ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی تدبیر، کان ضعیفا، کمزور ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایمان والا اگر کھڑا ہو جائے تو۔ مگر آج ہم مسلمانوں میں اسی ایمان کی کمی ہے، اسی غیرت کی کمی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جیسے آج ہم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کھانے کی کہ یہ کھائیں یہ کھائیں، تو اسی طرح سے ایک وقت امت مسلمہ پر آئے گا کہ جب کفار، مشرکین ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اتنے تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ تعداد میں کئی گنا ہوں گے ان سے، لیکن وہ وہن کی بیماری مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مال کی محبت اور موت کا خوف۔ اور آج اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر ایک انسان اسی دوڑ میں شامل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال بنا لے، جائیداد بنا لے، اور موت سے وہ خوف زدہ ہے۔ اور اسی لیے تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود ہم ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین، کشمیر، شام، ہر جگہ اگر اپنے ارد گرد آپ نظر ڈالیں، ایون آج ہمارے اپنے ملک میں وہ حالات ہیں کہ ہم لوگ سب تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کیونکہ یہ خطاب ان سے ہو رہا ہے کہ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں تو اب اسلام قائم ہوا ہی نہیں، کہ ہمارے ہاں تو وہ نظام ہی نافذ نہیں ہوا کہ جو قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو بتاتی ہے کہ جس کے تحت وہ زندگی گزارے۔ اور آج ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود، عملاً اسی دنیا کی سطح پہ جی رہے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اصل اہمیت کی چیز آخرت ہے، تو دنیا کی کامیابی ناکامی اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو پھر ہم لوگ آخرت کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کی راہ کا جو مجاہد ہے، حقیقتاً وہ ہے کہ جو صرف آخرت کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا کے فائدوں اور مصلحتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اور چاہے وہ پھر شہید کا درجہ ہو یا غازی کا ہو، وہ دونوں درجوں کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور آج ہم اس مقام سے کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن پاک کو ہم نے صرف اپنے وظائف کے لیے رکھ لیا ہے، صرف ختم اور درود کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے کتنی ایسی ہاؤس وائفس ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پورے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے۔ بہت کم عورتیں ہوں گی کہ جو اس دعوے پر پوری اترتی ہوں گی۔
پیچھے جو میں نے ایک حدیث بیان کی کہ جہاد ہم اپنی زبان اپنے مال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا آغاز تو ہم آج سے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اپنی اولادوں کو سمجھائیں اور آنے والی نسل ایک بہترین مسلمان بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔